یہ کہتے ہیں میں نے نیت کی تھی کہ جو سیلری آئے گی اس کا 10% میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں گا، تو اب میں ایسا جیسے پیسہ لیدہ کر لیے تو اسے کس کس کام میں صرف کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، ہر اچھے کام میں صرف کر سکتے ہیں آپ، مسجد میں دے سکتے ہیں، غریبوں کی امداد کر سکتے ہیں، کسی کو راشن ڈلوا دیں، اور میں تو اکثر اگر آپ بہت بڑا ثواب جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو دینی طالب علم ہیں ان کو پہلے دیکھیں کہ کون واقعی اخلاص سے پڑھ رہا ہے، ذہین بچہ ہو، ایک کو عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، انہیں کتابیں لے کر دے دیں۔ ایسی آپ کے علاقے میں اگر کوئی عالم دین اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، وہ اچھی تبلیغ دین کر رہے ہیں، معاشرہ سنور رہا ہے، لوگ ان کے پاس جھک در جھک جاتے ہیں جمعہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے، یا ان کے دروس ہوتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو ان کو مالی سپورٹ فراہم کریں، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دیندار طبقہ اس لیے بڑا کام نہیں کر سکتا کہ وہ معاشی مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور ہم ان پہ ٹونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ تو کام نہیں کرتے یا یہ نہیں کرتے۔ بھائی وہ ہوا تو پھانک کے نہیں گزارا کرے گا، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اور مہنگائی کا عالم آپ کو پتہ ہے، تو وہ بیچارہ سروائیو کرتا ہے، وہ اپنے اس کو ذریعہ معاش بھی اختیار کرنا ہوتا ہے، تو ان کو آپ کوشش کریں کہ ایسی مالی سپورٹ فراہم کریں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں دیکھا تو پوچھا کہ حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہاں نہ آؤں تو میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ یہاں ہوں گے تو خلافت کا نظام کیسے چلے گا؟ اور پھر یہ باہم ایک مشاورت ہوئی، اور پھر بیت المال سے آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کیا گیا تاکہ آپ یکسوئی سے خلافت کا کام دیکھ سکیں۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، ہم لوگ مطلب ادھر ادھر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، جی غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کن غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ جو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، جو رات دن نفس و شیطان کی اطاعت میں مشغول ہیں، جنہیں نماز کا کہہ دو تو آپ کو غصے سے دیکھ کے نکل جائیں، جو اللہ کا کھا رہے ہیں لیکن اس کے دشمن شیطان کی بات مان رہے ہیں، انہیں کھلانا آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی غریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، سفید پوش، انہیں کھلا دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اچھے کام میں آپ صرف کریں، جو کچھ میں نے بتائے، باقی آپ جو بھی اچھے کام میں خرچ کرنا چاہیں بہتر ہے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میرے پاس 9 تولہ سونا ہے اور اس پہ یقیناً زکوٰۃ بن رہی ہے، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ اپنے 10 سالہ بچے کے نام کچھ اس میں سے سونا کر دوں تاکہ نصاب ختم ہو جائے اور میری زکوٰۃ نہ بنے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، اس طریقے سے کرنا اگر زکوٰۃ کے بچانے کے لیے ہے تو یہ انتہائی غیر مناسب اور بہت ہی قابل گرفت نیت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اصل میں صحیح بات میں آپ کو عرض کروں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تو کہتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میں مشاہدہ کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی معرفت تامہ تو کسی کو، کامل معرفت تو کسی کو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال جو ایک ضروری معرفت ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں، غور کریں کہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، آسمان اللہ نے پیدا کی ہے، زمین اللہ نے پیدا کی، ہر طرح کی نعمتیں، اور یہ نظام تقسیم رزق آپ دیکھ لیں کہ روزانہ لاکھوں شیر، لاکھوں چیتے، ہاتھی، زیبرے، انسان، جنات اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی غذائیں اور مختلف، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 تولہ سونے کے بعد اللہ تعالیٰ شاید کیا دینے پہ قادر نہیں ہے، اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، حالانکہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ کرو، خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ اس لیے میری بہن اس طرح بخل میں ہرگز مبتلا نہ ہوں، یہ آپ کی اچھی سوچ نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ نکالیں، غریبوں میں تقسیم کریں، جہاں پر حق بنتا ہے دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے برکت دیتا ہے، اور ایسے مقامات سے آپ کے پاس رزق آئے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ بخل کریں گے، یہ 9 تولہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ اس کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوں گی، اور یہ اثرات آپ کے بچوں کے اندر بھی منتقل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اور پھر میدان محشر میں آپ کے بچے بھی بخل کی وجہ سے قابل گرفت ہو جائیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اس طرح کا ہیلہ اختیار کرنا۔ ایک کالر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے قراءت کی تو اس میں کوئی مسٹیک ہوئی تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، لیکن امام صاحب نے لقمہ قبول نہیں کیا بلکہ فوراً رکوع میں چلے گئے، اس نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں امام صاحب نے بہت اچھا کیا، وہ بالکل مسائل کو جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر امام جیسے رکعت میں الحمد پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانا، یا 3 چھوٹی آیات یا ان کے برابر ایک بڑی آیت کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اگر امام واجب قرات کر چکا ہے یعنی 3 آیات اور کوئی مسٹیک ہو رہی ہے اور پیچھے کوئی لقمہ دے رہا ہے اور امام کے ذہن میں نہیں آ رہا، بعض اوقات بار بار لقمہ دیتے ہیں لیکن وہ چیز ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی اور واجب قرات تو ہو چکی ہے، تو امام کو چاہیے لقمہ لینے کے بجائے رکوع میں چلے جائیں۔ تو امام صاحب نے یہی کیا کہ وہ غالباً پڑھ چکے ہوں گے، واجب قرات ہو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے لقمہ لینے سے بہتر سمجھا کہ میں رکوع کر لوں، وہ رکوع میں چلے گئے، بالکل صحیح ہے، نماز سب کی ہو گئی۔
یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانور 2 سال کے لیے کسی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں کہ تم پالو، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بیچ کر قیمت آدھی آدھی کر لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ جب ان کو دیتے ہیں پالنے کے لیے یا تو مالک ہی بنا دیں، اور یا پھر اگر پالنے کے لیے دے رہے ہیں تو آپ نے جانور دیا اور ان کی وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور سروس کے لیے سیلری چاہیے، یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ ان کو دینا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ یہ سیلری جو مقرر کرتے ہیں یہ فکس رقم ہونی چاہیے، یہ اندازے سے نہیں ہوگی، یا یہ کہ اس میں آخر میں جہالت بکے گا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، کتنا ہوگا یہ معلوم ہی نہیں۔ تو غیر معلوم یا دوسرے الفاظ میں جو کہتے ہیں مجہول اس طریقے سے سیلری مقرر کرنا یا اس کی خدمت کا عوض مقرر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، اور یہ اجارہ ہی فاسد ہوگا، آپ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار۔ اور 2 سال بعد جب وہ لیں گے تو جو مقرر شدہ ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو عام طور پہ اتنی خدمت کرنے والے 2 سال تک وہ خدمت کرے تو جو اس کی قیمت ہوتی ہے یعنی سیلری ہوتی ہے یا سروس چارجز ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، جس کو اجرت مثل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، آپ یوں کریں کہ ان کو دیں اور 2 سال کے لیے ایک رقم فکس کر لیں، چاہے وہ اسی اندازے سے کر لیں کہ اگر یہ جانور 2 سال بعد میں بیچوں گا کتنے کا بکے گا اور اس کا کتنا پروفٹ بنے گا۔ فرض کر لیں وہ 50,000 آپ کے ذہن میں آیا تو بس آپ کہیں کہ 2 سال کے لیے جانور میں آپ کو دے رہا ہوں، 50,000 میں اس کے آپ کو خدمت دوں گا 2 سال کے بعد، ٹھیک ہے پھر یہ صحیح ہے۔ لیکن جو آپ یہ طریقہ کر رہے ہیں اس میں کتنا اس کو ملے گا یہ مجہول ہے، اور اس طرح مجہول رکھ کر اجرت کو پھر کوئی مالی معاملہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ آخرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خبر دے دی ہے کہ دنیا کے اندر ہم بعض اوقات بے پرواہی سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نہیں پکڑے جا رہے، شاید فیوچر میں بھی ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، احتساب نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ برود قیامت احتساب کے لیے انسان تیار رہے۔ سب سے پہلے حکمران طبقے کی باری آئے گی، اسی لیے خلفائے راشدین حاکم بننے کے بعد انتہائی پریشانی کا شکار رہے، ڈپریشن کے شکار رہے، اس لیے نہیں کہ وہ حکومت نہیں چلا سکتے تھے۔ تقریباً 2.25 سال 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین حکومت، پھر 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں نظام عدل قائم کر دیا، اور آج برطانیہ کے قانون کو عمر لاء کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے خاص طور پر 10 سالہ دور حکومت کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے کیا، اور انہوں نے اکثر چیزیں ان کو اپنائیں اور ان کو برکات حاصل ہوئیں۔ لیکن وہ کیوں ڈپریشن کا شکار تھے کہ ہم سے آخرت میں کوسچن ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا یہ بھوکا سو گیا تو عمر سے برود قیامت اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ہم اس کے پروٹوکول کو دیکھ کر، ان کی بظاہر عزت کو دیکھ کر، ان کے غیر ملکی دوروں کو دیکھ کر رشک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ ظاہری طور پہ تو رشک ہے، لیکن حقیقتاً ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ میں حکمرانی میں نہیں ہوں۔ آج کل کے دور کے جو معاملات ہیں کہ اس میں انسان چاہتے نہ چاہتے بہت سارے غیر قانونی اور بہت سارے ایسے معاملات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کے اثرات جتنے اس کے ماتحت ہیں ان سب کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ اور کسی کو بہت ہی زیادہ۔ عمومی طور پہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ پستا ہے۔ تو یہ سب برود قیامت حکمران اس طرف کھڑا ہوگا اور اس کی رعایا کو سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں پہ دور حکومت ہمارے جو آج کل کے قانون کے اعتبار سے 5 سال، وہ بھی کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، 5 سالہ عیش، اور اس کے بعد پھر یہ کروڑوں لوگوں کا مطالبہ ہوگا، کروڑوں، جتنوں کو تکلیف اور اذیت پہنچی مس مینجمنٹ کی بنا پر یا کرپشن کی بنا پر یا اس شخص کے غلط رویوں کی بنا پر، غلط پالیسیز کی بنا پر، یہ سارے کا سارا احتساب ہے۔ اتنا خطرناک احتساب ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدہ قضا لینے سے منع کر دیا تھا۔ قاضی بنا رہا تھا خلیفہ اور بڑی تنخواہ ہوتی، بڑی مراعات ہوتی اس زمانے میں، منع فرما دیا۔ یہ اگرچہ حکمرانی نہیں تھی لیکن بہرحال آپ کو ایک منصب ملنا تھا اور آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا تھا، اور یہ ہو سکتا تھا کہ جب آدمی کوئی خلیفہ اگر ٹھیک نہ ہو وہ قاضی بناتا تھا تو اپنے فیصلے مسلط کرتا تھا، یعنی اس قاضی سمجھ لیں جج اس زمانے کا کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دو، اس کو پھنسا دو، اس کو یہ کر دو وہ کر دو۔ امام اعظم نے اسی لیے منع کیا اور آپ کو اس کے بدلے میں جیل میں ڈالا گیا اور آپ کو کوڑے تک مارے گئے۔ وقت کا اتنا بڑا امام اور ان کے سوانح حیات میں موجود ہے لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو اب آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ جی میں منصب قبول نہیں کر رہا کیونکہ میں آخرت میں حساب نہیں دے سکوں گا تو لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر۔ ہم تو جب کیونکہ حکمران کی شان ہوتی ہے، فوجی سلام کر رہے ہوتے ہیں، پولیس والے لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی، روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، جب قافلہ صاحب کا نکلتا ہے پروٹوکول تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن ان قریب
مرنا ہے، اور مرنے کے بعد آپ کے نبی نے فرمایا برود قیامت سوال کیا جائے گا، ایک ایک آدمی آگے آئے گا اور سوال بہت، اللہ تعالیٰ بس کسی پر رحم فرمائے تو کوئی بچ سکے، ورنہ بظاہر بچنے کے امکانات غیر عادل شخص کے اور خراب حکومت کرنے والے کے نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت فرمائے اور سب کو شعور عطا فرمائے۔ تو یہ ایک ایسا پھندا ہے جس سے گلے میں گر گیا تو پھر وہ کھلتا نہیں ہے، وہ کستا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ دم گھونٹ کے مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس حساب و کتاب سے سرخرو فرمائے۔ پھر سرکار نے تفصیل بیان فرمائی کہ حاکم اپنی رعایا پر نگہبان ہے، اس سے اس کے رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اس پر ہم نے کلام کر چکے ہیں کہ حکماء جتنے بھی ہوتے ہیں، جتنے لیڈرز ہوتے ہیں جن کو حکومت ملتی ہے، ان سے رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اگر ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، غلط پالیسیز کی بنا پر یا خیانتوں کی بنا پر عوام دکھ میں مبتلا ہوئی، پریشانیوں میں مبتلا ہوئی یا گناہ عام ہوتے چلے گئے، اگر عزت والوں کو، دینداروں کو ذلیل کیا جاتا رہا، یہ سب کا حساب و کتاب وہ حکمران دے گا۔ اور جو بھی ہوں گے حکومت کے اندر وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے پوری عوام سامنے۔ اب آپ اندازہ کریں، مجھے تو نہیں لگتا کہ جو قوم اتنی تکلیفیں برداشت کرتی رہی ہو وہ کسی کو چھوڑے گی، وہ کم از کم اس کی نیکیاں لیں گے۔ اور ایک حاکم کے لیے اپنی پوری رعایا کو نیکیاں اتنی تو اس نے نہیں کی ہوں گی کہ وہ سب کو دے دے، پھر ان کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور جس کی برائی نکل گئی وہ بری ذمہ ہو جائے گا، یہ پھنسا رہے گا، ایک برائی، دو برائی، 50 برائیاں، 100 برائیاں، 1000 برائیاں۔ آپ اندازہ کریں کہ جتنی برائی پھر زیادہ ہوں گی اتنا ہی طویل عرصے جہنم میں رہنے کے امکانات بڑھیں گے۔ لیکن یہ خدا نخواستہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہر حاکم ضرور جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مظلوم کو ظالم سے راضی کر دے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ لیکن بہرحال ہم ان پازیٹیو نکات کی طرف جانے کے بجائے اس حدیث میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ لوگ ڈریں، خوف محسوس کریں، اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں سوچیں کہ مرنے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں جی مرے یہ تو غموں سے نجات پا گیا۔ ارے بھائی، غموں کا آغاز تو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ یہ تو غم دنیا کے بڑے ہلکے پھلکے ہیں، اصل تو وہاں کی مصیبت ہے۔ اگر وہاں چلا گیا آدمی گناہوں سمیت، کرپشن سمیت، خرابیوں سمیت، اور توبہ کی توفیق نہ ملی تو شدید معاملہ ہو سکتا ہے۔ لہذا حکماء جو ہیں، حاکم جو ہیں، ان سے اس کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ ایک تو یہی کہ ان کے عمل سے تکلیف پہنچی، اس کا احتساب، برائیاں ختم کرنی تھیں، کیوں قانون پاس نہیں کیے، اچھائیاں عام کرنی تھیں، کیوں نہیں کی، ان کا احتساب۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ایک رشتہ دار کو موبائل گفٹ کیا، انہوں نے ان رشتہ دار نے اپنے بیٹے کو موبائل دے دیا، ایکسچینج کر لیا، بیٹے نے کہا یہ مجھے دے دیں، وہ اچھا والا موبائل دیا تھا، اب اس میں وہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں یوز کر رہا ہے کہ جو غیر مناسب ہے۔ میں نام لینا چاہتا، آپ سمجھ گئے کہ وہ کون سی اس نے جگہ پر جوائن کیا ہوگا۔ تو اب وہ بچی کہتی ہے کہ کیا میں اس تحفے کو دے کر گناہ گار ہوئی کہ کوئی لڑکا مس یوز کر رہا ہے اس کو۔ دیکھیں، آپ تو گناہ گار نہیں ہیں، الامور بمقاصدها، مشہور مقولہ ہے، یعنی ایک اصول ہے کہ تمام معاملات نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک اچھی نیت سے تحفہ دیا تھا، کسی خاتون کو دیا تھا، آپ یہ چاہتی تھی کہ چلیں ہم اس کو یوز کریں، آپ سے بات کرنے میں ان کے آسانی ہو، انہوں نے آگے دے دیا تو آپ پہ کوئی وبال نہیں۔ ہاں، اس ماں پر وبال ہے کہ جس نے بچے کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے، وہ یہ جانتے ہوئے کہ اس کو مس یوز کرے گا، اس پہ گندی چیزیں ہوں گی، گندی دوستیاں کرے گا، خراب ہوگا، اس کا باطن بگڑے گا، اور اتنا بگڑ جائے گا کہ اگر اس کی شادی بھی کی جائے تو نہ اپنی بیوی کا صحیح حق ادا کرے گا، نہ اپنے بچوں کا حق ادا کرے گا۔ جو میرا موجودہ مشاہدہ یہی ہے کہ جو زیادہ سوشل میڈیا پر ٹائم دیتے ہیں، شادی ہو جانے کے بعد بھی وہ ٹریک ختم نہیں ہوتی ہے، اس پر ٹائم دیتے رہتے ہیں، بیوی انتظار کر رہی ہے، وہ غلط چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، بیوی کا حق پورا نہیں کر رہے، دوستیوں کا حق پورا کر رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ وہ حقوق سلب کر کے یا حقوق کسی کے ضائع کر کے، پورے نہ کر کے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگوں کو میں نے عموماً دیکھا ہے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کس کا حق سلب کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، یہ تو خواہ رکاوٹ بن رہی ہے، فلاں فلاں۔ اب اس کا وبال کس پر ہوگا؟ ان ماں باپ پر جو بڑے بھولے پن سے اپنے بچوں کو آلات گناہ دے رہے ہیں۔ اگرچہ موبائل فی نفسی آلات گناہ میں سے نہیں ہے، لیکن جب آپ ماں کو پتہ ہے کہ یہ بیٹا اس کو مس یوز کرے گا، وہ اسی لیے مانگ رہا ہے، تو کیوں دے رہی ہیں؟ تو ایسی صورت میں میں تحفے دینے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ذرہ برابر بھی گمان ہو کہ آپ کے تحفے کا مس یوز ہوگا، تو چاہے وہ کتنا ہی قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ بالکل ان کو گفٹ نہ دیں، کوئی اور شکل میں کوئی اور چیز دے دیجیے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ اسپین میں ہوتے ہیں کہ یہاں انگلش لوگ ہوتے ہیں، اسپینش ہوتے ہیں، کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم کوئی پارٹنرشپ میں کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کر سکتے ہیں، لیکن چند چیزوں کا بس آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ وہ ایسا کوئی کام نہ ہو، اس انداز سے نہ ہو کہ اس میں اسلام یا مسلمان کے لیے حقارت اور تضحیق کا پہلو نکلتا ہو۔
دوسرا کام فی نفسی ہی جائز ہو، ہمارا اسلام اس سے منع نہ کرتا ہو۔ اب اگر جوئے کا کام ہے یا شراب کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے تو یہ چیز تو منع ہے، ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول ان کو پامال نہ کیا جا رہا ہو اس طریقے سے کہ ایسی کنڈیشن لگا دی جائیں کہ مسلمان کے لیے نقصان کا بہت پہلو نکلتا ہو، یا اگر ذرا بھی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کے لیے گرفت کے امکانات ہو جائیں، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح کے معاملات اگر ہوں تو اس میں ذرا تھوڑا سا اجتناب کریں، کیونکہ اگر مسلمان پارٹنر ہو تو شاید وہ خوف خدا رکھ کر کچھ رک جائے، لیکن غیر مسلم تو آپ کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوا تو بہت زیادہ کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا آپ محسوس کریں تو بہتر ہے کہ مسلمان سے پارٹنرشپ کریں، ورنہ منع نہیں ہے شرعاً، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم گانے نہیں سنتے ہیں، میوزک سے مکمل طور پہ اجتناب بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ چائنیز اور کورین لینگویج سیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر جو ہے بعض اوقات ہمیں کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں چائنیز کے اندر جن میں سے ہر ایک ورڈ کے کئی میننگز نکلتے ہیں، تو وہ ہمیں کچھ گانے سننے کو دیتے ہیں، ود میوزک ہوتے ہیں کہ آپ یہ سنیں، ان میں ان الفاظ کا معانی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم ایسی صورت میں یہ میوزک سن سکتے ہیں؟ کیونکہ مقصود اصل میں میوزک نہیں ہے، مقصود اصل میں لینگویج سیکھنا ہے۔ دیکھیں اس میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لینگویج سیکھنے کے مقصد پر نگاہ رکھیں، کیوں سیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم شوقی، مجھے شوق ہے زبانیں سیکھنے کا، بہت سارے لوگ ایک زبان سیکھ لی، کچھ عبور حاصل ہوا، دوسری سیکھی۔ اگر شوقی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کریں، پھر چھوڑ دیجئے اس کو، کہ خواہ مطلب یہ کہ آپ کی جب ضرورت میں سے نہیں ہے، ایک شوق ہی پورا کرنا ہے، تو پھر میوزک اور گانے وغیرہ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ لینگویج آپ کی ضرورت میں شامل ہے اس طریقے سے کہ آگے آپ اس کو اپنے ذریعہ آمدنی بنانا چاہتے ہیں، جیسے ٹرانسلیٹر کی جاب ہوتی ہے، یا آگے چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی مجھے اچھی جاب مل جائے اس لینگویج بیس پر، یا آپ باہر جا کے چائنا میں یا کوریا میں جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں، لینگویج سیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی ضرورت، یہ حاجت میں آئے گی۔ ایسی صورت میں اگر آپ اپنے باطن کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ میوزک گانے کی طرف توجہ نہ ہو، صرف چیز سیکھنے کی طرف ہو، تو اس کی گنجائش نکل جائے گی۔ جس کی نظیر میں اکثر ایسی پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے سکولز میں بچوں کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ان میں ایک ڈرائنگ بھی ہے، دیکھیں جانداروں کی تصویر بچے بناتے ہیں۔ بچے تو بھی شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑے بچوں کو ایسے کام میں مشغول کر دیں کہ جو جائز کام نہ ہو تو وبال بڑوں پر ہوتا ہے۔ جیسے فقہاء نے لکھا کہ اگر چھوٹے بچے کو، لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی تو وہ تو مکلف نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونا استعمال کرنے سے منع کیا، لہٰذا اس کے جو پیرنٹس بڑے ہیں جو اس کو پہنا رہے ہیں وہ گناہگار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، وہاں کوئی میوزک ہوتا ہے، وہاں پر کوئی ڈرائنگ وغیرہ بنانی ہوتی ہے جانداروں کی، تو آپ گناہگار ہوں گے۔ لیکن اس کا یہی جواب دیا جاتا ہے کہ بھی ضرورت ہے یہاں پر بچے کو کون سے اسکول میں داخل کرائیں، ہر جگہ اسلامی اسکول ہے نہیں، اور ہر جگہ اچھا ماحول نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے، اس لیے مجبوراً پڑھانا ہوتا ہے۔ جیسے وہاں پر بامر مجبوری اجازت دے دی جاتی ہے، ایسی یہاں پر بامر مجبوری اجازت ہوگی۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر جسم پہ کوئی سفید دانہ ہے، اس کو نوچا اور اس میں سے پانی نکل آیا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دیکھیں جس کو آپ چھالا کہتے ہیں نا، چھالا جس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھواڑیں تو وہ بہہ پڑتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہوتے ہیں سفید سفید گرمی دانے کہ آپ ان کو اگر دبائیں تو ہلکا سا پانی نکلتا ہے، لیکن اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ پاک ہوتا ہے، اس سے وضو وغیرہ نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے یہ آفر کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں کفر بکے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر جان بوجھ کر ایسے خیالات لایا، ارادتاً قصداً لایا، مثلا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، نبی کریم کو کوئی گالی بکنا معاذ اللہ، اور دیگر معاملات جن کا تعلق کفریات سے ہوتا ہے، تب تو یہ ضرور قابل گرفت ہوگا، اور اسے یہی کہا جائے گا کہ آپ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ اور اگر فرض کر لیں جان بوجھ کے ذہن میں لا کر ان کا اعتقاد بھی رکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں، پھر تو مرتد ہو جائے گا، اور اسے اب تجدید ایمان واجب فرض ہوگا اور تجدید نکاح بھی لازم ہوگا، اس کے بغیر زوجہ کے پاس نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک خیال آیا اور اس خیال میں گم ہو جاتا ہے، بسا اوقات ایسی صورتحال ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ قابل گرفت نہیں ہوگا، لیکن اس پہ واجب ہوگا کہ اس قسم کے خیالات کو جھٹکتا رہے، ان کے بارے میں غور و تفکر کرنا، دل سے ان سے راضی رہنا، انہیں ناپسند نہ کرنا، ان سے کراہت محسوس نہ کرنا، یہ سب کے سب ایمان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ بچی کہتی ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں جی قرآن خوانی کروا لیں، تو ہماری جو باجی ہیں پڑھانے والی، وہ ہم سب کو زبردستی سپارے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں اور کہتی ہیں پڑھو۔ اب ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا پڑھنے کو، تو کیا ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں؟
دیکھیں زبردستی باجی بھی نہیں کروا سکتی، قرآن خوانی کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے کہتی ہوں کہ وہ ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں، ایسے لوگ جو قرآن خوانیاں کروا دیتے ہیں، مدرسے کو مالی امداد فراہم کرتے ہیں، تو اس میں بیٹا اگر آپ تھوڑا سا باجی کے ساتھ تعاون کر لیں کہ وہ مدرسہ چلا رہی ہوں گی، ان کو تھوڑی پرابلم ہوگی، بجلی کا بل دیگر چیزیں، تو اگر اس کو آپ کر لیں تو بیسٹ ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے اگر آپ کے ہاتھ میں سپارہ پکڑا بھی دیا جائے، آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے اس سپارے کو پڑھنا، اور بے دلی کے ساتھ اور اتنی کوفت کے ساتھ پڑھنے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی گناہگار ہو جائیں، اور جو زبردستی آپ کو پڑھوا رہا ہے اس کی طرف بھی گناہ کی نسبت ہو جائے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا آپ یہ باجی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ادارے والوں کو مجبوراً کروانا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سامنے بڑا پاورفل ہوتا ہے، اگر اس کو منع کر دیں کہ بھئی ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے پر اتر آتے ہیں۔ تو کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، کسی کے نقصان سے بچنے کے لیے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ ادارہ چلے، اگر محتمم ایسا کر رہا ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگر آپ ان کی جگہ ہوتی اور اس طرح آپ کو یہ خوف ہوتے، اندیشے ہوتے، یا پھر دین کی مدد آپ کی نیت میں شامل ہوتی اور پھر کوئی بچی منع کر رہی ہوتی، تو شاید آپ بھی بیڈ فیل کرتی کہ بھئی ہم ایک اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہیں اور یہ بچی منع کر رہی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ بھی کوآپریٹ کریں، اور اگر باجی آپ کی سن رہی ہیں تو میں ان سے بہن سے بھی گزارش کروں گا بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ جب ہم بھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں ایک مسجد کے اندر، تو جب وہ قرآن خوانی کے لیے کہتے قاری صاحب زبردستی ہم لوگوں کو لے کر جاتے تھے، اور مجھے اچھی طرح اپنی کیفیات میں تو خیر بڑا شوق میں جاتا تھا، لیکن کچھ اور لوگ تھے ہمارے ساتھ میں جو بڑی عمر کے لوگ تھے، جو پڑھ رہے ہوتے تھے، لڑکے تھے، وہ بڑے کوفت کا شکار ہوتے تھے اور چاہتے تھے کوئی نظر بچے اور ہم بھاگیں۔ اس طرح لے جانا بچوں کو قرآن خوانیوں کے اندر، جبکہ بچوں کا دل نہیں چاہ رہا، اور وہ کرتے کیا ہے؟ یوں انگلیاں چلاتے ہیں تیز 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 تیز، بس یوں دیکھتے رہیں گے، دیکھتے ادھر ادھر دیکھا، 2 صفحے پلٹ دیے، 3 صفحے پلٹ دیے۔ یہ قرآن کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں ہے۔ آپ اپنی کیفیات کی وجہ سے قرآن کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کریں، یا جو باجی ہیں یا استاد ہے، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ زبردستی کروائیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی قرآن خوانی ہو، ایک ہے مدرسے میں بچے بلند آواز سے سبق یاد کرنے کے لیے بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اسی مدرسے کو آپ قرآن خوانی کا نام دیں گے کہ اب قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا حرام ہوگا۔ اس میں ہر ایک بس اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان تک سنیں۔ بلند آواز سے پڑھوائیں گی باجی تو گناہگار ہوں گی، اور بچے بھی گناہگار ہوں گے، جو ان میں بالغ ہیں وہ گناہگار ہوں گے۔ کوشچن یہ کیا تھا کہ ایک جگہ شراب بنتی ہے اس فیکٹری کے اندر، تو وہاں پر سیکورٹی گارڈ کی جاب کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام 2 چیزوں کو منع کرتا ہے، بنیادی طور پر 2 چیزیں یہاں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ فی نفسی کام کوئی حرام ہے، ناجائز ہے، ایک ہے کہ کام جائز ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور لوگ انگلی اٹھائیں گے، عیب لگائیں گے، جس کو مطلب معتوب کہنا، معیوب کہنا کہتے ہیں، عتاب کریں گے، لوگ نفرت کر کے کراہت کریں گے، گویا کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا۔ ان دونوں چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ لہٰذا اب اگر فرض کر لیں کہ آپ وہاں کوئی بھی شخص وہاں پہ جاب کرتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں شراب ہی نہیں، وہ تو فیکٹری کی بھی حفاظت کرنی ہے، سامان کی بھی، تو فی نفسی اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسی جگہ اگر کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی پوچھے کہاں جاب کرتے ہو، تو آپ کہیں کہ جو شراب کی فیکٹری کے اندر، تو وہ ایک بری چیز ہوتی ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ اس کو معیوب سمجھیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ لے کر آئے تو وہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے، اس کا مطلب یہ چیز عیبناک ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور اچھی جاب ہے تو آپ کو اس کو چھوڑ کر اس جاب کو کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے آج کل کووڈ-19 کے معاملے میں ویسے ہی جاب نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم سے بھی بہت زیادہ لوگ بیچارے دعائیں کرواتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت اگر ہے کہ دوسری جاب نہیں، آپ چھوڑ دیں تو آپ کے گھر کا گزارا مشکل ہوگا، تو قصد و ارادہ شراب کی حفاظت نہ کریں، صرف فیکٹری کی کریں۔ وہاں مشینری بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، اور دل میں کراہت رکھ کے آپ وہ جاب کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ اگر کوئی رزق حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ بعض ہو سکتا ہے آپ نے کوئی روایت پڑھی ہے، ویسے شراب کے بارے میں تو ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ شراب پی تو 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں عبادت کا لفظ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ہر حرام کھانے پر ایسا حکم نہیں ہے۔ جب تک ہمیں کوئی چیز کنفرم نہ ہو ہم شریعت کی طرف کسی چیز کو منسوب نہ کریں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو گناہ سے روکنے کے لیے اپنے پاس سے کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مقصد چونکہ نیک ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن یا حدیث کی طرف جھوٹ منسوب کریں یا غلط چیز منسوب کریں اور نیت اچھی ہو۔ جیسے وہ شخص گناہ کر کے گناہ گار ہوگا، اسی طریقے سے اپنے پاس سے کسی آیت کا مفہوم بنا لینا یا کوئی حدیث گھڑ لینا اور اس کو پھر روکنے کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں وصیت کرے کہ جب میں مروں تو میری تمام جائیداد بیٹا اور بیٹی میں برابر تقسیم کر دی جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اصلاً تو یاد رکھیں کہ ہماری شریعت وارث کے لیے وصیت کا اعتبار نہیں کرتی ہے۔
اصلاً یہی ہے، تو یہ اس کی وصیت قابل قبول نہیں ہوگی، جیسے شریعت نے کہا ہے ویسے ہی تقسیم ہونے چاہیے۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر دیگر ورثاء راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، تو اگر دیگر بیٹے راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہماری بہن کو پورا حصہ ہی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بھی وارث کہتا ہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں اس وصیت کے اوپر، تو پھر وہی شرعی طریقے سے یہ تقسیم کرنی چاہیے کہ لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ، یا دیگر ورثاء جو راضی نہیں ہے وہ اپنا پورا حصہ لے کے چلا جائے، جو راضی ہیں وہ اپنے حصے میں سے بہنوں کو زیادہ دے دیں تو ٹھیک ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل نہیں ہوگا کہ چاہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو ابا جان کی وصیت جو ہے تمام ورثاء کے اندر جاری ہوگی اور سب کو برابر برابر ملے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہے جو پردیس میں، اس نے زوجہ کو 1 طلاق دے دی ہے تو رجوع کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کہ کس لفظ سے طلاق دی ہے۔ اگر لفظ سے طلاق دی ہے اور 1 ہی طلاق دی ہے اور پہلے کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہے تو دوران عدت جیسے طلاق دے گا عدت سٹارٹ ہو جائے گی، دوران عدت بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس میں بس یہ زبان سے 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے زیادہ بیسٹ ہے کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں، تو بس وہ رجوع ہو گیا، بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں۔ لیکن 1 طلاق ہو گئی، اب یہ باقی طلاق جو رہ گئی ہیں انہی کا مالک ہوگا۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ ڈائریکٹ بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا، یہ رجوع قولی لحاظ سے کہلاتا ہے۔ اور ایک رجوع عملی ہوتا ہے یا فعلی ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان میں سے کوئی بھی معاملہ کر لیں تو یہ رجوع کہلائے گا، تو یہ۔ اور دوسرا ہوتا ہے لفظ کنایہ سے طلاق دینا، جیسے لفظ آزاد سے طلاق دے دی تو اس میں نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر دوبارہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر جدید نکاح کرنا ہوگا، چاہے دوران عدت کریں چاہے عدت کے پورے ہونے کے بعد۔ اس میں صرف زبانی کلامی صلح سے کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں اکثر ایسے کہتا ہوں، میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں ڈیلی، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ یہ کس لفظ سے طلاق دی ہے۔ بعض اوقات شوہر لفظ کنایہ سے طلاق دیتا ہے، نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے، خود ماں باپ بیچارے جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے وہ بٹھا دیتے ہیں، دیکھو بیٹا بس ہو گیا، بری بات ہے، صلح کر لو۔ وہ صلح کر لیتے ہیں، بغیر نکاح کے رہنے لگ جاتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک عامل صاحب ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو بعض اوقات وہ یوں کہہ دیتے ہیں بھئی اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے، اس پر کسی غیر مسلم نے جادو کروایا ہے اور اس کا توڑ غیر مسلم ہی کرے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا شخص جو ہے وہ بہرحال امامت کے تو قابل نہیں ہے، تو کنفرم ہے، اور اس کا ایمان بھی شدید خطرے میں ہے، کیونکہ یہ تو اس نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی کہ غیر مسلم نے جادو کروایا ہے اور مسلمان عاجز ہیں، غیر مسلم سے علاج کرواؤ۔ ہمارا مذہب، ہماری قرآنی تعلیم کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، پوری کائنات تابع ہے، یہ غالب ہیں، لہٰذا اپنی کوتاہی اور نکمے پن کو چھپانے کے لیے مذہب کو بدنام کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور غیر مسلم کی طرف بھیجنے کا خطرہ یہ ہے کہ غیر مسلم کون سا قرآنی حدیث سے کرے گا، وہ کلمات کفر اور شرک استعمال کرے گا، تو گویا کہ لوگوں کو ایک شرک کی طرف مائل کرنا، غلط چیز کی طرف مائل کرنا، اگرچہ کنفرم نہیں کرے گا لیکن بہرحال کرتے ہیں اور گندگیاں استعمال کرتے ہیں۔ اتنا بھولا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو سب پتہ ہوگا، عاملوں کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، لہٰذا جو جانے والے ہیں انہیں بھی تجدید ایمان، تجدید نکاح کا ہم حکم دیتے ہیں، تو بھیجنے والے کا بھی یہ حکم ہوگا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کی امامت کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کو امام بنائیں، ایسے شخص کو اعلانیہ توبہ کروائی جائے اور آئندہ وہ اس پر توبہ کرے کہ کسی غیر مسلم کے پاس لوگوں کو نہیں بھیجے گا تو ٹھیک، ورنہ اس کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو وہ لڑکے والے پروفائل مانگتے ہیں اور پکچرز مانگتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سامنے والے قابل اعتماد ہیں اور آپ کی بچی کی پکچر کو مس یوز نہیں کیا جائے گا تب تو دیا جا سکتا ہے، یہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، رائج ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آج کل ہوتا ہے کہ کسی کی پکچر لے لی، اس کو رکھ لیا یا اس کی پک کھینچ لی اور پھر وہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ ڈال دی گئی اور مختلف قسم کی چیزوں میں استعمال کر لیتے ہیں، اگر ایسا خوف ہے تو پھر ہرگز نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا جواب تھا، لڑکی کی پکچر دیکھ کر یس یا نو کا فیصلہ کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور میرے خیال میں عورتیں یس یا نو کا فیصلے کے لیے نہیں بلکہ پہلا قدم اٹھانے کے لیے بھی پہلے پکچر تو دیکھ لیں، کچھ سمجھ میں آئے گی تو سامنے جا کر دیکھیں گے، یوں کہتی ہیں عورتیں۔ تو اگر ایسا ہے بہرحال تو یہ جو پکچر ہوتی ہے اس میں عمومی طور پر میک اپ کیا ہوتا ہے، لائٹنگ کا کمال ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر ایڈٹ کی ہوئی پکچر کا پرنٹ نکالا گیا ہو پھر تو ایسا چہرے سے نور جھلک رہا ہوتا ہے، سامنے دیکھیں تو کچھ اور ہی شکل نظر آتی ہے، تو پکچر پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو بنیاد بنا کر یس یا نو کریں۔ بعض اوقات بعضوں کی پکچر بہت خراب آتی ہے، سامنے دیکھیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور بعضوں کی پکچر بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، سامنے دیکھیں تو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، اس میں پھر کیفیات بدلتی ہیں۔ یہ اچھی طرح آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ویسے میں نے ایک مشورہ یہ بات عرض کر دی ہے۔